پاکستان میں بدکاری کے، زیادتی کے اور زنا کے، لواطت کے، ہم جنس پرستی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلام میں ان کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے اور ان سے روکا گیا ہے اور ان کے خطرناک نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایک ہے زنا کا ارتکاب کرنا، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ راستے، وہ اسباب، وہ محرکات جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں ان تمام سے تم اجتناب کرو۔ غیر محرم کو دیکھنا، اسے چھونا، اس سے میل ملاپ رکھنا، آزاد آنا، اختلاط، ان ساری چیزوں سے تم اجتناب کرو۔ انہو کان فاحشۃ، بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، فرمایا کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، آپ فرماتے ہیں من زنا او شرب الخمرہ، جس نے زنا کیا معاذ اللہ یا اس نے شراب نوشی کی، نزع اللہ منہ الایمان، اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو اتار لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، کما یخلع الانسان القمیص من رأسہ، جس طرح کہ انسان اپنی قمیص کو سر کی طرف سے اتارتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان اس سے کھینچ لیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس کا جو ایمان ہے اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور وہ اس کے سر پر ایک چھتری کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس گندے اور قبیح فعل سے باز آتا ہے تب ایمان اس کا ولٹتا ہے، یعنی ایمان کا نور خارج ہو جاتا ہے، ایمان کا کمال خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بھیانک اور اتنا برا فعل ہے۔ اب آتے ہیں اس کی سزا کی طرف۔ قرآن پاک نے اس شخص کی جو غیر شادی شدہ ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر یہ زنا کا ارتکاب کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، کہ تم ان کو 100 کوڑے لگاؤ، یعنی ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرمائی ہے۔ اور اگر زانی اور زانیہ یہ شادی شدہ ہوں تو اب ان کی سزا کے اندر شدت آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جائز راستہ، شرعی راستہ مہیا کیا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے فعل حرام کا ارتکاب کیا، اس لیے ان کی سزا کے اندر سختی برتی جائے گی۔ وہ سزا کیا ہے؟ قرآن پاک میں بھی ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، وہ کیسے آپ کو منصف بنا رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ اس اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ امام طبری نے لکھا ہے جامع البیان میں کہ اس اللہ کے حکم سے مراد رجم کرنا ہے۔ یہ تورات کے اندر یہودیوں کے لیے حکم موجود تھا کہ جو شادی شدہ ہو کر مرد و عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے۔ اور صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، بلکہ 53 صحابہ کرام سے مختلف احادیث مروی ہیں جو صحیح ہیں، مرفوع ہیں، متصل ہیں، اور ان تمام احادیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی شدہ جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، یعنی ان کو اتنے پتھر مارے جائیں گے، اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ یہ ہے رجم، اور یہ ہے شادی شدہ مرد و عورت جب وہ زنا کا ارتکاب کریں ان کی سزا۔ اب آتے ہیں ہم جنس پرستی کی طرف اور لواطت کی طرف۔ لواطت اتنا گندا اور قبیح فعل ہے کہ یہ قوم لوط میں پایا جاتا تھا، اور جب ان کو بار بار روکا گیا اور منع کیا گیا اور وہ اس سے باز نہ آئے، وہ زیادتی کرتے تھے، ہم جنس پرستی کرتے تھے، لواطت کرتے تھے، تو ایک وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو ان کے شہروں کو، جو 4 بڑے بڑے شہر تھے اور ہر شہر کے اندر 1 لاکھ جنگجو موجود تھے، بڑے طاقتور لوگ موجود تھے، تو ان کو
اوپر اٹھایا گیا اور پھر وہاں سے سختی کے ساتھ زمین پر پٹخ دیا گیا اور اس طرح ان کو چکنا چور کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہی سزا کافی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوطیوں پر، ہم جنس پرستوں پر آسمانوں سے پتھر بھی برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ملعون من عمل عمل قوم لوط، وہ شخص ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرے، یعنی یہ ایسا عمل ہے جس سے بندہ لعنتی ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم جنس پرستی کی اور زیادتی کرنے والے کی سزا کیا ہے، اس سلسلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ میں صرف احناف کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد علیہم الرحمہ یہ حضرات تو فرماتے ہیں کہ جو زنا کی سزا ہے وہی سزا ان لوطیوں کو بھی دی جائے گی، یعنی اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان پر حد نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں اس سلسلہ میں اختلاف پایا جاتا تھا کہ لوطی کو کیا سزا دی جائے، اس وجہ سے اس میں تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی۔ اور تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سزا ہے لوطی کی، یہ حاکم وقت کے سپرد ہوگی اور اس کی ثوابدید پر ہوگی، جو وہ مناسب اور مؤثر سزا سمجھے گا اس فعل کے خاتمے کے لیے اور اس کے تدارک کے لیے، وہ لوطی کو اور ہم جنس پرست کو، زیادتی کرنے والے کو وہ سزا دی جائے گی اور وہ حاکم وہ سزا دے گا۔ ایک ہے عادی مجرم، ایک ہے غیر عادی مجرم۔ جو غیر عادی مجرم ہے اس کو ذرا ہلکی سزا دی جائے گی، مثلا اس کو مارا پیٹا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے یا اس کو قید کر دیا جائے گا۔ لیکن جو عادی مجرم ہوگا، پیشہ ور مجرم ہوگا، بار بار یہ فعل کرتا ہوگا اور اس کے عمل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور وہ سخت سے سخت سزا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کا وجود مٹا دیا جائے گا۔ اور اس کے وجود کو مٹانے کے پھر کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر دیوار کو گرا دیا جائے گا، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے گا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اوپر سے نیچے لٹکایا جائے گا اور لٹکا کر اس کے اوپر پتھر برسائے جائیں گے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو آگ کے اندر زندہ جلا دیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں مضافاتی علاقے میں ایک ایسا شخص پایا جاتا ہے کہ جو لواطت کرواتا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں حکم دے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی مجلس مشاورت طلب فرمائی اور صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے مشورہ دیا کہ میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ اس شخص کو آگ کے اندر زندہ جلا دیا جائے۔ فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ أَن يُحْرَقَ بِالنَّارِ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لوطی کو، لواطت کروانے والے کو آگ کے اندر زندہ جلا ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسے امام بہقی نے جید سند کے ساتھ اپنی کتاب میں روایت فرمایا ہے، اور الترغیب والترہیب میں امام منذری نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے، اور ابن ابی دنیا نے بھی اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو زیادتی کا مرتکب ہے، ہم جنس پرست ہے، لوطی ہے، اس کی سزا میں اگر وہ عادی مجرم ہے تو بالکل بھی کوتاہی نہ کی جائے، اور سزا کے اندر ذرہ بر بھی رحم نہ برتا جائے، بلکہ بے رحمی سے اور سختی کے ساتھ اس کو کچلا جائے اور سزا دی جائے، کیونکہ قرآن پاک نے سزاؤں کا فلسفہ بیان یہ کیا ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ جب تم کسی پر اللہ کی حد کو جاری کرو، اللہ کی مقرر کردہ سزا کو جاری کرو، تو تمہارے اندر رحم نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مجرموں پر رحم کیا جاتا ہے، قاتلوں پر رحم کیا جاتا ہے، ڈکیتوں پر رحم کیا جاتا ہے، پھولوں اور کلیوں کو مسلنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے، اور جن کلیوں اور پھولوں کو مسلا جا رہا ہے ان پر رحم نہیں کیا جاتا، بچوں اور بچیوں پر رحم نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے راروی پھیل رہی ہے، بدکاری پھیل رہی ہے، لواطت پھیل رہی ہے، اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے بڑی اہل اقتدار سے گزارش ہے کہ بڑی سمجھداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ آپ حدود و قصاص کے جو معاملات ہیں آپ ان کو نافذ فرمائیں۔
حدود کو جاری فرمائیں، حدود کو قائم فرمائیں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز زیادتی کے واقعات ختم ہو جائیں گے، بدکاری کے واقعات ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجرم اگر طاقتور ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور غریب ہوتا ہے تو اس کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ یہ جو امتیاز ہے سزاؤں کے اجراء میں، یہ ختم کیا جائے۔ امیر و غریب کو، طاقتور اور کمزور کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کڑی سزا دی جائے اور ایک جیسی سزا دی جائے، تاکہ ہر کسی کو پتہ ہو کہ پیسہ کام نہیں آئے گا، دولت کام نہیں آئے گی، سفارش کام نہیں آئے گی، اور ہمیں ہر صورت میں سزا بھگتنا ہوگی۔ جب یہ ایک پیغام اور مؤثر طریقے سے ہم یہ جو پیغام ہے معاشرے کے اندر پھیلا دیں گے، تو پھر ان تمام چیزوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، ایسے واقعات پھر رونما نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔